وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اس میں جو ہم نے تمہارے لیے نیند رکھی ہے وہ تمہاری راحت کا سبب ہے۔ نیند آنا اور گہری نیند آنا یہ ایک ریسائکلنگ پروسیس ہے۔ سارا دن ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو ہماری وہ انرجی استعمال ہوتی ہے۔ رات میں جو نیند دی گئی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ جو سارے دن کی انرجی لوز ہو گئی تھی اس انرجی کو انسان کو واپس دے دیا جائے۔ اور یہ نیند ایک مستری کی طرح ہوتی ہے جو دوبارہ تمہیں وہ تمام انرجی واپس کرتی ہے جو پچھلے دن تمہاری ضائع ہوئی تھی، اسے دوبارہ اللہ تمہارے جسم میں رکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی نیند کو کمپرومائز کرے گا جلدی اس کی صحت خراب ہوگی، بے شک وہ کتنا ہی اچھا کھانا کھائے اور بڑا اچھا اس کے گھر کو لائف سٹائل ہو، قیمتی گاڑیوں میں گھومتا ہو، بہترین اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں ہوں، لیکن اگر وہ نیند پوری نہیں نہ کرتا اس کی صحت ضرور خراب ہوگی، وہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے نیند کا تعلق انسانی دماغ کے ساتھ، انسانی برین کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہمارے جسم کو، ہمارے جو باقی اعضاء ہیں، اگر یہ تھک جائیں نا، آپ کی ٹانگیں تھکی ہیں تو آپ کسی سے کہیں یا ذرا دبا دو، آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے بازو تھک گئے ہیں کہ یا ذرا تھوڑا سا دباؤ یار، اور دبائیں گے بازو ٹھیک ہو جائیں گے۔ کندھے تھک گئے ہیں، تھوڑا سا کندھوں کو دبا، رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دماغ تھک گیا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اندر دماغ تھکا ہوا ہے، سوچ سوچ کے سارا دن محنت کی ہے، ریاضت کر کے، اب وہ دماغی حالت تھکاوٹ میں، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ دماغ کے لیے اللہ نے نیند بنائی، وہ نیند دماغ کا فنکشن ہے، یہ برین کے لیے رکھا گیا۔ اور جب آپ دماغی طور پہ ریلیکس ہیں تبھی آپ اگلے دن فریش ہو کے اٹھتے ہیں۔ اور اگر آپ دماغی طور پہ ریلیکس نہیں ہیں تو آپ کتنا ہی نرم بستر استعمال کریں، اگلے دن آپ فریش نہیں ہوں گے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، آپ جو ہے وہ چڑچڑے مزاج کے ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے، آپ کا اپنا عمل اس پہ گواہ ہے کہ حضور اسلام کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے، اور نماز عشاء کے بعد جاگنے کا کوئی تصور مدینے میں نہیں تھا، اور صحابہ بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے عشاء کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کرنی۔ اپنی زندگی کو اس طرح سے ترتیب دیا ہوا تھا کہ آپ عشاء کے بعد سونے کے عادی تھے، اور آپ نے ہمیشہ اسی پہ عمل کیا، پوری زندگی جو آپ کی ترتیب ہے وہ یہی رہی تھی، کبھی یہ بدلی نہیں۔